وہ دونوں ہاتھوں سے اس تابوت کو ٹٹولتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں اس تابوت میں کیسے پہنچا۔ ڈر اور خوف سے اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر تابوت میں خوب اندھیرا تھا۔ ہوا کی آمد و رفت بھی تو نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، اور جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اے سی کی خنک میں نرم و کتاز بیڈ پر سونے والے عاشق چانڈیوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جہنم میں پہنچ چکا ہو۔ نہ جانے وہ کب سے اس تابوت میں مقید تھا۔ گھنٹوں ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے اس کے بدن کا جوڑ جوڑ دکھنے لگا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رات مشہور و معروف ماڈل گرل زوبی کے اپارٹمنٹ میں نشاط انگیز لمحات گزارنے کے بعد وہیں سو گیا تھا۔ وہ دونوں رات دیر تک جاگتے رہے، اور زوبی آتش سیال پینے سے محتاط رہی تھی، جبکہ وہ اپنی بلا نوش عادت کے باعث پیتا ہی رہا تھا۔ پھر زوبی سے لپٹ کر وہ وہیں سو گیا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ سونے سے پہلے اس نے لباس پہننا بھی گوارا نہ سمجھا تھا، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو تابوت میں بے لباس پایا۔ تابوت شیشم کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ تابوت کی اوپری سطح پر ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بدحواسی سے چیختا چلاتا رہا، ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارے، گھونسوں سے تابوت کی اوپری سطح توڑنے کی کوشش میں اپنے ہاتھ بھی زخمی کر ڈالے۔ بالآخر اپنی تمام تر کوششوں میں ناکامی کے بعد تھک ہار کر ہانپنے لگا۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہوتے ہی اس نے ارد گرد کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوتے ہی اسے اوپری سطح پر ہوا کی آمد و رفت کے لیے موجود چھوٹے چھوٹے سوراخوں کی موجودگی کا پتہ چلا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے عجیب سی ناگوار خوشبو کا احساس بھی ہوا۔ غور کرنے پر بھیانک انکشاف ہوا، یہ کافور کی خوشبو تھی جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔ بدحواسی سے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے بدن پر بن سلا لباس موجود تھا، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ بے لباس سویا تھا۔ گویا اس تابوت میں مقید ہونے سے پہلے اسے مردوں کی طرح کفن پہنا کر مشکیں کافور لگائی گئی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس تابوت میں پہنچا کیسے؟ عاشق چانڈیوں وڈیرا شمروز چانڈیوں کا بیٹا تھا۔ صوبہ سندھ کے دیہی علاقے اللہ بچائیوں کی تقریباً تمام زمین و جائیداد وڈیرا شمروز چانڈیوں کی ملکیت تھی۔ شمروز خان انتہائی جابر و مغرور انسان تھا۔ غریب اس کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے بدتر تھے۔ اس کے دونوں بیٹے عادت و خصلت میں اپنے باپ پر گئے تھے۔ وہاں کی کوئی بھی خوبصورت لڑکی جو کہ ان باپ بیٹوں کی نگاہ کو بھانپ جاتی، اندھیرا پھیلتے ہی اسے ان کے کارندے ان کی خوابگاہ میں پہنچا دیتے، اور صبح اس لڑکی کی لاش جنگل کے کسی حصے میں مل جاتی۔ لڑکی کے ورثا سب کچھ جانتے ہوئے بھی رو دھو کے چپ ہو جاتے کہ علاقے کا پولیس اسٹیشن بھی شمروز کی زمین پر تھا، جس میں سرکار سے زیادہ شمروز کا حکم ہی چلتا تھا۔ ایس ایچ او سمیت تھانے کا تمام عملہ ہر وقت اس کی جی حضوری میں لگا رہتا تھا۔ شمروز چانڈیوں گزشتہ 2 دہائیوں سے اپنے حلقے سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر بلا مقابلہ منتخب ہوتا چلا آ رہا تھا۔ بھلا اس کے مقابلے میں الیکشن میں حصہ لینے کی ہمت کس میں تھی؟ پچھلے الیکشن میں ایک بار اس حلقے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نے کوشش کی ہی تھی۔ الیکشن سے پہلے اس کے گھر ڈاکو گھس گئے اور لوٹ مار میں مزاحمت پر اسے گولی مار کر چلے گئے۔ 60 سالہ شمروز اچھی صحت اور مالی آسودگی کی وجہ سے عمر سے 20 سال کم میں دکھتا تھا۔ 40 سالہ مامون چانڈیوں اور 35 سالہ عاشق چانڈیوں، اس کے دونوں بیٹے اسی کی طرح بد کردار اور بے رحم تھے۔ دونوں بھائی اب تک غیر شادی شدہ تھے۔ شادی کے حوالے سے اگر کوئی دوست سوال کرتا تو وہ بڑی بےہودہ منطق پیش کرتے کہ اگر دودھ بازار سے مل رہا ہو تو بھینس پالنا حماقت ہے۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں بھی شمروز چانڈیوں کی اچھی خاصی پراپرٹی تھی۔ زوبی نامی ماڈل گرل عاشق چانڈیوں کی داشتہ تھی۔ عاشق چانڈیوں نے شہر کے پوش ایریا میں رہائش کے لیے زوبی کو اپارٹمنٹ بھی گفٹ دیا تھا۔ وہ مہینے میں 2-3 بار زوبی سے ملنے جاتا اور اکثر رات وہیں رک جاتا۔ گزشتہ روز بھی معمول کے مطابق نشاط انگیز لمحات گزارنے کے دوران بے تحاشا شراب پی کر وہیں سو گیا، مگر جب آنکھ کھلی تو وہ زوبی کی خوابگاہ کی بجائے اس تابوت میں موجود تھا۔ جیسے جیسے وقت سرکتا جا رہا تھا اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی اس تابوت میں حبس تھی، گرمی اس قدر تھی کہ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس وقت تابوت میں موبائل فون کی رنگ ٹون گونجنے لگی۔ وہ حیرت سے اچھل پڑا، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تابوت میں موبائل فون کی موجودگی نے آزادی کی کوئی راہ دکھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران اسے احساس ہوا کہ موبائل فون اس کے کفن جیسے لباس میں موجود ہے۔ موبائل فون دائیں پہلو میں لباس میں اڑا سا تھا، مگر موبائل فون ہاتھ میں لینا بھی تو اتنا آسان نہ تھا۔ وہ تابوت میں کچھ اس طرح سے فٹ تھا کہ معمولی سی جنبش بھی محال تھی۔ لگتا تھا تابوت اس کے قد و جسامت کو دیکھ کر بنایا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے بائیں ہاتھ کو دھیرے دھیرے سرکاتے ہوئے موبائل فون تک پہنچایا۔ تقریباً 10 منٹ لگ ہی گئے، جب تک موبائل فون خاموش ہو چکا تھا۔ بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے اگلے سرے سے موبائل فون تھام کر گرفت میں لیا اور چہرے کے قریب لایا۔
یہ پرانا سا موبائل فون اس کا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے اسی نمبر پر کال بیک کی جس سے کال کی گئی تھی۔ بیل بج رہی تھی مگر جو کوئی بھی تھا کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک کوشش میں لگا رہا مگر ناکام رہا۔ تنگ آ کر اس نے دوبارہ اس نمبر پر ٹرائی کرنے کی بجائے اپنے باپ شمروز چانڈیوں کا نمبر ملانا چاہا۔ اسی وقت دوبارہ اسی نمبر سے کال آئی۔ اس نے عجلت میں کال ریسیو کی۔ نرم و گداز بیڈ سے تابوت تک کا سفر کیسا رہا؟ وہ جو کوئی بھی تھا خاصے شوق لہجے میں بات کر رہا تھا۔ عاشق چانڈیوں نے غصیلے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ میں تو زوبی کے اپارٹمنٹ میں تھا، پھر اس تابوت میں کیسے پہنچا؟ عاشق چانڈیوں، تمہارے پاس موجود موبائل فون کی بیٹری ڈاؤن ہے، بمشکل چند منٹ ہی بات ہو سکے گی، اس لیے فضول سوالات میں وقت برباد مت کرو۔ اگر موبائل فون آف ہو گیا تو تم اسی تابوت میں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ اور ہاں، ایک اور ضروری بات بتا رہا ہوں، تم اس وقت جس تابوت میں موجود ہو وہ تابوت منو مٹی کے نیچے ایک قبر میں موجود ہے، سرد لہجے میں کہا گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی اور ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اچھا، تو میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ خیر، تم مجھے پہچان لو تو پھر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم باپ بیٹوں کے ظلم و ستم اور ناانصافیوں کی داستان بہت طویل ہے۔ نہ جانے تم لوگوں نے کتنے گھر اجاڑے، کتنے بے گناہوں کا خون بہایا۔ گھر کی چار دیواری میں رہنے کے باوجود تمہارے علاقے میں کوئی بھی عورت محفوظ نہیں۔ تمہیں انسپکٹر سعود تو یاد ہوگا، جس کا ایمان جب تم باپ بیٹے نے خریدنا چاہا تو اسے خرید نہ سکے تو اسے تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صرف یہی نہیں، اس روز تم نے رضیہ نامی عورت کو بھی بے آبرو کر کے قتل کر دیا تھا، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ اس کی بات سنتے ہی عاشق چانڈیوں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم ہو کون؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ میں انسپکٹر سعود کی روح ہوں۔ زوبی کے اپارٹمنٹ میں داخل ہونا اور زوبی کو بے ہوش کر کے باندھنے کے بعد تمہیں اس اپارٹمنٹ سے نکال کر تابوت میں منتقل کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ خیر، تمہیں اغوا ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ تم باپ بیٹے مخالفین کو قتل کرنے سے پہلے آخری چانس دیتے ہو اور پھر دھوکے سے مار ڈالتے ہو۔ برسوں پہلے تم نے ایسا ہی چانس انسپکٹر سعود اور رضیہ کو بھی دیا تھا۔ اب یہ آخری چانس میں تمہیں دیتا ہوں۔ موبائل فون کی بیٹری ڈاؤن ہے، چند منٹ ہی چلے گی اور اسی سم میں بیلنس بھی کم ہے، اس لیے میں نے تمہاری کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اپنا موبائل فون آف ہونے سے پہلے تم جسے چاہو اپنی مدد کے لیے پکار سکتے ہو۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ اس دوران اگر تمہارے مددگار تم تک نہ پہنچ سکے تو میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، وہ حلق کے بل چیخا، مگر دوسری طرف موجود نامعلوم دشمن رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ عاشق چانڈیوں کا ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ موبائل فون پر اس سے کسی روح نے بات کی ہے۔ وہ سوچنے لگا، بھلا کوئی روح بھی عام انسانوں کی طرح موبائل فون پر گفتگو کر سکتی ہے؟ اور پھر انسپکٹر سعود کو تو برسوں پہلے ان باپ بیٹوں نے بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ اس واقعے کو برسوں بیت گئے تھے مگر اسے اب بھی اچھی طرح یاد تھا۔ ان دنوں عاشق چانڈیوں کی عمر لگ بھگ 20 سال کی تھی۔ عاشق اور مامون دونوں بھائی باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ رضیہ رسول بخش کی اکلوتی بیٹی تھی۔ قدرت نے اس کے حسن کی دولت سے خوب نوازا تھا۔ یہی حسن اس کے لیے زحمت بن گیا۔ دونوں وڈیرا رضیہ پر فدا ہو چکے تھے، آتے جاتے اس پر فکرے کرتے تھے۔ رسول بخش غریب مزارع تھا، ان وڈیروں سے ٹکر لینا اس کی بس کی بات نہ تھی۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، رضیہ گھر پر تنہا ہی رہتی تھی، اس لیے بھی اسے بیٹی کی فکر زیادہ تھی۔ اس مشکل کا حل اس نے کچھ اس طرح نکالا کہ اگلے ہی مہینے قریبی گاؤں کے ایک محنت کش نوجوان سے رضیہ کو بیاہ دیا۔ اس کا شوہر مراد نیک سیرت انسان تھا۔ شادی کے دوسرے ہی برس رضیہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ رضیہ کی شادی کا تیسرا سال تھا جب مراد کو اس وقت سانپ نے ڈس دیا جب وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ سانپ انتہائی زہریلی نسل کا تھا۔ مراد نے لمحوں میں دم توڑ دیا۔ رضیہ کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ دوبارہ رسول بخش کے گھر آ گئی۔ کچھ مہینے تو اس نے باپ کے کہنے پر گھر سے قدم باہر نہ نکالے مگر پھر اسے مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ اس کی بیٹی 5 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے مستقبل کی خاطر وہ گاؤں کے 3-4 گھروں میں کام کرنے لگی کہ اکیلے رسول بخش کی کمائی سے بمشکل دال روٹی چلتی تھی، جبکہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر معاشرے کا کارآمد فرد بنانا چاہتی تھی۔ یہیں سے اس کی بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ عاشق چانڈیوں اور مامون چانڈیوں نے گھر آتے جاتے اس پر فکرے کسنے شروع کر دیے۔ ایک روز پہر کو ایک گھر سے کام کر کے فارغ ہو کر وہ گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں عاشق اور مامون نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی۔ خدا اور رسول کے واسطے دے کر انہیں ان کے ناپاک ارادے سے باز رکھنا چاہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ارد گرد کھیتوں میں گاؤں کے چند افراد کام کر رہے تھے مگر مداخلت کی کسی میں ہمت نہ تھی۔
اتفاق سے اسی وقت اسی راستے سے رسول بخش گزرا۔ بیٹی کی عزت خطرے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بلی بھی اپنے بچوں کو خطرے میں دیکھ کر شیرنی بن جاتی ہے، وہ تو پھر انسان تھا۔ وہ دونوں بھائیوں پر پل پڑا۔ رسول بخش 60 سالہ بوڑھا تھا، گاؤں کی ہوا، تر و تازہ خالص غذا کی وجہ سے طاقتور بدن کا مالک تھا۔ وہ دونوں بھائیوں کا جم کر مقابلہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ اور بڑھتا، ارد گرد کے لوگوں کی مداخلت سے اس جھگڑے کا اختتام ہوا۔ وہ بیٹی کو لے کر گھر آ گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ وڈیرے اس سے اپنی توہین کا بدلہ ضرور لیں گے، مگر جب 3-4 روز تک کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ بے فکر ہو گیا۔ یہی بے فکری اسے لے ڈوبی۔ ایک روز رات کے اندھیرے میں 3-4 ٹاٹا پوش افراد دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں موجود تھیں۔ اسے اسلحے کے زور پر اغوا کر کے حویلی لے جایا گیا۔ دوسرے روز رسول بخش کی لاش دریا کے کنارے موجود درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور گاؤں کے واسیوں نے رسول بخش کی لاش کو جب درخت سے اتارنا چاہا تو شمروز خان کے دونوں کارندوں نے سب کو تنبیہ کیا کہ اگر کسی نے رسول بخش کی لاش درخت سے اتاری یا اس معاملے میں زبان کھولی تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ انسپکٹر ساؤتھ پچھلے دنوں ہی اللہ بچائیو گاؤں کے پولیس اسٹیشن میں ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور 8 سالہ بیٹے کا باپ تھا۔ اسے بھی پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی دریا کنارے موجود درخت سے لٹکی لاش کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً ہی جائے وقوع پر جانے کا قصد کیا اور سپاہیوں کو احتیاط ہونے کا حکم دیا۔ ماتحتوں نے دبے دبے الفاظ میں منع بھی کیا اور سمجھانا چاہا کہ معاملہ وڈیرے شمروز چانڈیوں اور اس کے بیٹوں کا ہے، مگر وہ فرض شناس اور دلیر پولیس آفیسر تھا۔ اس نے سپاہیوں کو جھڑک دیا اور 3 پولیس کانسٹیبلوں سمیت جائے وقوع پر جا پہنچا۔ وہاں درجنوں افراد موجود تھے۔ پولیس کو دیکھ کر وہاں موجود شمروز چانڈیوں کے دونوں کارندے کھسکے۔ انسپکٹر ساؤتھ کے حکم پر سپاہیوں نے درخت سے لٹکی رسول بخش کی لاش اتاری اور مقتول کا معائنہ کرنے لگا۔ رسول بخش کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں کے سارے ناخن پلاس یا کسی اور شے سے انتہائی بے رحمی سے کھینچ کر نکالے گئے تھے۔ جسم کی تقریباً تمام ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں اور سینے میں خنجر پیوست تھا۔ اسی اثنا میں انسپکٹر ساؤتھ کی نگاہ روتے ہوئی رضیہ پر پڑی۔ لگتا ہے مقتول سے تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ تمہارا سوگوار اور اداس چہرہ مقتول کے لیے پلک پلک کر رونا صاف بتا رہا ہے کہ اس سے تمہارا گہرا رشتہ ہے۔ بہن یقین جانو، سچ بولنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مجرم چاہے کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اسے گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں تحفظ بھی دوں گا۔ اس نے شفقت سے رضیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے الفاظ نے روتے ہوئے رضیہ کو حوصلہ بخشا۔ رضیہ کی روداد سن کر اس نے وڈیرا شمروز چانٹیوں اور اس کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد وہیں سے ان تینوں پولیس اہلکاروں کے ساتھ وڈیرا شمروز کی حویلی جا پہنچا۔ حویلی کے گیٹ پر موجود گارڈ نے ان کی آمد کی اطلاع وڈیرے کو بھجوائی تو اس نے انہیں اندر ہی بلوا لیا۔ ہاں جوان، کیسے آنا ہوا تمہارا؟ شمروز چانڈیوں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے انسپکٹر ساؤتھ کو گھورا۔ شمروز چانڈیوں، میں تمہیں اور تمہارے دونوں بیٹوں کو رسول بخش کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آیا ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ شمروز چانڈیوں نے اسے حیرت سے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کے سامنے وردی میں ملبوس انسپکٹر ساؤتھ پاگل ہو۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، شاید تم نہیں جانتے کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی اہلکاروں کی طرف غصے سے دیکھا۔ تم لوگوں نے اس پاگل کو نہیں سمجھایا؟ وڈیرا سائیں، ہم نے صاحب سے بہت کچھ کہا، ہاتھ جوڑ کر سمجھایا، مگر انہوں نے ہماری نہ سنی، بلکہ الٹا زبردستی یہاں لے آئے۔ ایک سپاہی نے بے چارگی سے جواب دیا تو ساؤتھ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ انسپکٹر ساؤتھ، یہ وڈیرے شمروز کی حویلی ہے۔ تمہارے آفیسر تک یہاں آ کر سلام کرتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ یہیں سے پولیس افسران کی ترقی اور ٹرانسفر کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہم سے ہاتھ ملا لو، عیش کرو گے۔ شمروز چانڈیوں، اس بار تمہارا واسطہ فرض شناس پولیس آفیسر سے پڑا ہے، میں تمہیں گرفتار کر کے ہی یہاں سے لے جاؤں گا۔ شمروز چانڈیوں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اچھا، اور بآواز بلند چلایا، ارے بابا امام بخش کدھر ہے تم؟ چشمے زدن میں 3 مسلح افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں موجود تھیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی انسپکٹر ساؤتھ پر رائفلیں تان لیں۔ کیا حکم ہے سائیں؟ ارے بابا امام بخش، یہ انسپکٹر ہمیں ہتھ کھڑی پہنانے یہاں آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ پھر وہ ساؤتھ کے ساتھی اہلکاروں سے تحکمانہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ تم لوگ خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، اور ہاں یہ یاد رکھنا کہ تم یہاں اس انسپکٹر کے ساتھ آئے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی تمہیں علم ہے کہ انسپکٹر کہاں گیا۔ تینوں پولیس اہلکار سر جھکائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ انسپکٹر ساؤتھ انہیں حیرت سے اس طرح دم دبا کر بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان ہی چکا تھا کہ اس کے ساتھی پولیس اہلکار شمروز چانڈیوں کے زر خرید ہیں۔ انسپکٹر ساؤتھ کے ہولسٹر میں بھی پسٹل موجود تھا، مگر فی الحال مزاحمت بے فضول تھی۔ تینوں مسلح افراد اس کی طرف رائفلیں تانے کھڑے تھے۔
ان کی انگلی کی معمولی سی جنبش اسے یقینی موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ یہاں آتے وقت اسے اس حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ وہ اسے یوں تنہا چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ شمروز کے حکم پر اسے رائفلوں کی زد میں کمرے سے باہر لے جایا گیا اور احاطے میں موجود پجاروں کی پچھلی نشست پر بٹھا کر 2 رائفل برادر اس کے دائیں بائیں جا بیٹھے۔ تیسرے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ان کے اس طویل سفر کا اختتام گھنے جنگل میں ہوا۔ شمروز چانڈیو اپنے دونوں بیٹوں عاشق چانڈیو اور مامون چانڈیو سمیت وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک شخص ڈری سہمی رضیہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ رضیہ کا جگہ جگہ سے مسلا ہوا اور پھٹا ہوا لباس، چہرے پر خراشوں کے نشانات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ اسے انصاف مانگنے کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ ان کے سامنے 2 افرادیوں ہیکل شکاری کتوں کی زنجیریں تھامے کھڑے تھے جو بھونکتے ہوئے بار بار رضیہ اور انسپکٹر ساؤتھ پر جھپٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں قابو میں رکھنے کے لیے ان دونوں افراد کو خاصی جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی جو کہ ان کتوں کی زنجیریں تھامے کھڑے تھے۔ نصف درجن مسلح افراد نے انسپکٹر ساؤتھ کو گن پوائنٹ پر لے رکھا تھا۔ شمروز چانڈیو آگے بڑھا اور اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر، تم مجھے اور میرے بیٹوں کو گرفتار کرنے آئے تھے نا؟ اور یہ لڑکی، اس نے ہمارے خلاف بیان دیا تھا۔ اس پھول کو تو میرے بیٹے مسل چکے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا جو خباثت سے ہنس رہے تھے۔ اب تم میرے بیٹوں کے خلاف اس کی عصمت دری کا مقدمہ درج کرنا، شرط یہ ہے کہ یہاں سے زندہ بچ کر نکل گئے تو۔ اور ہاں، گھبراؤ مت، میں تمہیں زندگی بچانے کا ایک چانس دوں گا۔ میرے کارندے کچھ دیر بعد تمہارے ہاتھوں کی رسی کھول دیں گے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ صحیح سلامت اس جنگل سے باہر نکل جاؤ۔ جنگل سے نکلتے ہی تم آزاد ہو جاؤ گے۔ میرا وعدہ ہے کہ میرے کارندے جنگل سے نکلنے کے بعد تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہارے یہاں سے دوڑنے کے 10 منٹ بعد ہم ان کتوں کی زنجیریں کھول دیں گے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ان کتوں سے چھپ کر جنگل کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ جنگل میں میرا کوئی کارندہ تمہارے پیچھے نہیں جائے گا۔ اس کے اشارے پر انسپکٹر ساؤتھ کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ رضیہ کو بھی اس کی طرف دھکیل دیا گیا۔ چلو بھاگو انسپکٹر، میں صرف 3 تک گنوں گا اور تم اس دوران اس لڑکی سمیت جنگل سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم دونوں نے میرے اس چانس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو میرے 3 کہتے ہی تم دونوں کو بلا تاخیر گولی مار دی جائے گی۔ انسپکٹر ساؤتھ اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ یہ کمینہ خصلت وڈیرا اس کی جان کے در پہ ہے، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شمروز چانڈیو اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ اگر ان دونوں کو قتل کرنا ہی اس کا مقصد تھا تو اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ایک اشارے پر ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو سکتے تھے۔ اسے یہی سمجھ آیا کہ وڈیرا اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ انسپکٹر ساؤتھ کو دوڑا دوڑا کر خوفزدہ کر کے مارنا چاہتا تھا۔ شمروز چانڈیو کا دیا ہوا چانس ایک جوا تھا جس میں بچنے کا چانس صرف 1% تھا اور وہ یہ 1% چانس لینا چاہتا تھا۔ اس کی جیت شمروز چانڈیو اور اس کے بیٹوں کی موت تھی۔ اگر وہ ایک بار اس جنگل سے بچ کر نکل جاتا تو شمروز چانڈیو اور اس کے بیٹوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا تھا۔